اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حالانکہ انہیں نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا، بلکہ ان پر بات مشتبہ ہو گئی. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے جہاں ان کو مکفل بند اسلام کی شباہ کی یعنی عکس جو پہلے داخل ہونے والا یہودی تھا اس کے اوپر پڑا تو اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی. یہاں پر میں ایک روحانی نقطہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یا اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی روحانی قوت بخشی ہوتی ہے کہ ان کا جس شخص پر عکس پڑتا ہے یا وہ جس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری طرح اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہات کے طفیل اس شخص کے اندر جس پر وہ توجہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی شخصیت کے اندر، اس کی صورت کے اندر ایک ایسی تبدیلی لے آتے ہیں جس پر اس شخصیت کی، اس ولی کی، اس نبی کی اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں اور یعنی کہ ان کو مشابہت ہو جاتی ہے اس نبی سے اور اس ولی سے. جس طرح مختصر طور پہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں، مختصر طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے دن مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، داخل ہوئے، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چہرے پر اس شباہت کی وجہ سے، اس عکس کی وجہ سے اتنی مشابہت پیدا ہو گئی تھی کہ عام لوگ جو ہے وہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ نبی کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے. لہذا اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پر اپنی چادر تان لی تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی شخصیت کے اندر، نبی کی ذات کے اندر، نبی کی نبوت کی ایک ایسی روحانی قوت ہوتی ہے یا ان کی اتباع کے طفیل اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو بھی یہ شان حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس کے اوپر اپنا عکس ڈالتے ہیں تو وہ اس کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں. جس طرح کہ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے، آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس شخص کے اوپر عکس پڑا تو اس کو شباہت، اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک غیر مسلم تھا، ایک یہودی تھا جس کے اوپر ایک نبی کا عکس پڑا اور اس کے اندر تبدیلی ہو گئی. تو جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو توحید والے ہوتے ہیں، جو رسالت و نبوت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان پر جب نبی کا یا کسی اللہ کے ولی کا عکس پڑتا ہے تو ان کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمانوں کو اتنا مضبوط کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا نیک بندہ ہمیں مل جائے جس کا عکس ہمارے اوپر پڑے تو ہمارا ظاہر اور باطن، اللہ رب العزت ہمارے ظاہر اور باطن کو تبدیل کر دے اور ہمارا ظاہر اور باطن ایمان والوں جیسا ہو جائے. چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہی تھی کہ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا، برائی ایک قتل نہیں کیا لیکن انہوں نے صرف قتل کرنے کا ارادہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اس ارادے اور اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا. میں نے جو اس چیز سے نقطہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کے بارے میں، کسی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے بارے میں
کوئی غلط قول بھی کہہ دیتا ہے اور وہ فیل نہیں کرتا، لیکن صرف قول کہہ دینے سے ہی اس کے اوپر کفر اور گستاخی رسول کا لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر گستاخ رسول اور کفر اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نبی کے متعلق کوئی فعل کرنا ضروری نہیں ہے، نبی کے خلاف کوئی فعل کا اقدام کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی قدم اٹھانا ضروری نہیں ہے، کوئی مخالفت کے اندر نبی کے مقابلے میں آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کر دینا جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہے، جو اس کی شایان شان نہیں ہوتی، صرف ایسی بات کر دینا جو حقیقت میں نہیں ہوتی بلکہ خلاف حقیقت ہوتی ہے، اور اس نبی کے اوپر جھوٹ مانا جاتا ہے، جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا لیکن انہوں نے دعوی قتل کیا۔ اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے ان کو گستاخان رسول میں شامل کیا۔ میرا یہ نقطہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کے خلاف اقدام کرتا ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بہت بڑا کفر ہے، یہ تو کفر عظیم ہے، لیکن اگر کوئی شخص بات کے اندر سے، گفتگو کے اندر سے ہی اگر نبی کے متعلق کوئی ایسی نازیبہ بات کہہ دیتا ہے جس طرح انہوں نے حالانکہ کہا تو رسول اللہ ہی ہے، قتل کا بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا حالانکہ وہ قتل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کہا حالانکہ وہ رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ تضحیق کے طور پہ، توہین کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات کی تنقیص کے طور پہ انہوں نے ان کو رسول اللہ کہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کرتا ہے کسی نبی کے متعلق، بالخصوص امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی ایسا لفظ بھی ادا کرتا ہے جو ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ درستی کیوں نہ ہو، ظاہر کے اعتبار سے اگر وہ لفظ کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہو تو وہ مہذبانہ لفظ بھی گستاخی رسول میں شامل کیا جائے گا۔ یہ اس نقطے کے اوپر غور و فکر فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ لوگ تو یہ کارٹون بناتے ہیں، یہ تو کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں یا کوئی ایسے وہ مینیچر وغیرہ یا جو چیزیں بھی نعوذ باللہ من ذالک بناتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر؟ وہ کوئی ایسے تو نہیں ہو جاتے، نہیں بالکل وہ ایسے نہیں ہو جاتے، ان کے جیسے تو روشن چہرے، ان کی جیسے تو ضیاء پاشیاں کرنے والے، نور برسانے والے چہرے اس دنیا میں ملتے کہاں ہیں، اور ان کی مشابہت بنا کون سکتا ہے، اور ان کو کس طرح کوئی تصور میں لا سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات جو ظاہری اعتبار سے اگرچہ جس طرح انہوں نے رسول اللہ کا ظاہری اعتبار سے اگرچہ کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اگر کسی نبی کی تضحیق یا تنقیص چھپی ہوئی ہو تو وہ بھی کفر کے طور پر اور گستاخی رسول کے طور پر جانا جائے گا۔ لہذا یہ بات ہے کہ جو ایسا لفظ جو ظاہری طور پر بھی بہت اعلیٰ ہے اور اس کے معنی بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان کا استعمال غلط طور پہ نبی کے اوپر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا، تو کہاں یہ بات کہ کوئی لفظ ہی غلط ہو، کوئی الفاظ ہی غلط ہو، کوئی کام ہی غلط ہو جو رسول اللہ کی شان کے خلاف ہو، تو اس کو کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں، یا اللہ رب العزت اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت تو اپنے انبیاء کی طرف ایک ایک لفظ کو اپنے میزان عدل پر تولتا ہے، اور جو لفظ بھی، جو بات بھی نبی کی شان کے خلاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گستاخی رسول میں شامل کر کے اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی، کیا یہ میرے نبی کی شان کے خلاف بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ان چاروں نکات کو بڑے غور سے سنا ہوگا اور ان کو اپنی ڈائریوں میں نوٹ کیا ہوگا۔